نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کی شکل میں سورۃ البقرہ کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 106 سے 109 تک دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 106 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی۔ کیا نہیں تم جانتے بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی آیت جب منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ما ننسخ من آیت او ننسها، ما ننسخ نہیں ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیت کوئی آیت، او ننسها یا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو۔ کس کا قول ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ یہ بات یہاں پر کیوں آئی؟ یعنی آیت نمبر 106 کا 105 کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ 105 میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا کوئی بھی مشرکین ہوں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر کوئی بھی رحمت ہو۔ اور نسخ جو ہے کسے کہتے ہیں؟ نسخ کہتے ہیں ایک حکم کو بدل کر اس کی جگہ دوسرا حکم لے آنا۔ تو یہود جو ہیں یہ بات بالکل پسند نہیں کرتے تھے اور کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی رحمت نازل ہو، جیسے کہ وہ تورات میں بھی اس بات کے قائل نہیں تھے کہ کوئی آیت منسوخ ہوئی ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی ان کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن مجید اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم پہلے دے پھر اس کو بدل دے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ وہ پہلے کیا حکم دے چکا ہے؟ تو دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی ایک آیت کو بدل کے اس کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ نأتی بخیر منہا، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے، او مثلہا یا اس جیسی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی آیت کو بدل دینے میں یا کسی حکم کو بدل دینے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر کوئی اور حکم لے آئے یا اس جیسا حکم لے آئے۔ یعنی اس میں دراصل مسلمانوں کے لیے رحمت ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نہیں جانتے؟ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ تو کیا نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ یہ جو آیت منسوخ ہوئی، ایک حکم بدل کے دوسرا حکم آیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کس کی دلیل ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت پر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے وہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی چیز کا حکم دے چکا ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہود کے پاس اس بات کا اعتراض جائز نہیں کہ وہ اعتراض کریں کہ ایسا کیوں ہوا۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 107 میں، کیا تم نہیں جانتے کس کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہت؟ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یعنی جیسے پیچھے پڑا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو بادشاہت بھی کس کی ہے؟ ساری کی ساری بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو حکم بھی کس کا چلے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چلے گا۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی دلیل ہے، توحید ربوبیت کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رب ہے، حکم بھی اللہ ہی کا چلے گا، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک حکم کو بدل کر دوسرا حکم لا سکتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا۔ اور کیا نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارا؟
मिन वली वला नसीर, कोई दोस्त और ना कोई मददगार। मिन वली वला नसीर, कोई दोस्त और ना कोई मददगार। यानी सारी बादशाहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही की है, तो तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा मददगार भी कौन होगा? अल्लाह। तो अल्लाह ही के हुक्म को मानने में आफ़ियत है, उस पर एतराज़ करने का हक़ तुम पर नहीं है कि हम एतराज़ करें क्यों अल्लाह ताला एक हुक्म देता है और क्यों जो है उस हुक्म को बदल देता है। दोस्त का क्या मतलब है कि कोई दोस्त और ना कोई मददगार। दोस्त दरअसल यानी वली सिर्फ दोस्त के मायनों में नहीं आता, बल्कि सरपरस्त के मायने में भी आता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही कारसाज़ है, यानी अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है या एक हुक्म को जो अल्लाह ताला ने बदल के दूसरा हुक्म दिया है, तो दरअसल अल्लाह ताला ही सरपरस्त है, वही वाली है। वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि तुम्हारे लिए कौन सा हुक्म ज़्यादा बेहतर है, क्या हुक्म तुम्हें देना चाहिए। वो इस बात को तुमसे ज़्यादा अच्छा जानता है कि उसे अपने बंदों के लिए किस हिकमत की वजह से क्या हुक्म दिया है। आयत नंबर 108 देखते हैं, तुम क्या करना चाहते हो अपने रसूल से। ठीक है, तुम क्या करना चाहते हो अपने रसूल से, यानी ये मुसलमानों से अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम, या तुम चाहते हो कि तुम सवाल करो अपने रसूल से। अम तुरीदूना, या तुम चाहते हो, अन तसअलू, कि तुम सवाल करो, रसूलकुम, अपने रसूल से। किसको कहा जा रहा है? मुसलमानों को कहा जा रहा है। कैसा सवाल? कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, कमा सुइला, जैसा कि सवाल किए गए। कौन सवाल किए गए? कौन सवाल किए गए? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा मिन क़ब्ल, मूसा इससे क़ब्ल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और भी नबी गुजरे हैं, लेकिन यहाँ पर किसका ज़िक्र हो रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम से भी उनकी कौम बहुत सारे सवाल करती थी, जो कि हम पीछे पढ़ आए हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर एक तरीके से मना कर रहे हैं कि ऐसे सवालात मत करो। ठीक है, क्योंकि बाद सवालात क्या होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, और जो कोई बदल लेगा कुफ़र को बदले ईमान के, और जो कोई बदल कर लेगा कुफ़र को बदले ईमान के, फ़क़द दल्ला सवा अस्सबील, तो तहकीक वो भटक गया सीधे रास्ते से। क्या देखा हमने? एक तो अल्लाह ताला ने पहले सवाल किया मुसलमानों से कि तुम क्या सवाल करना चाहते हो रसूल से, वैसे ही सवाल जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम सवाल किए गए। फिर क्या देखा कि अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान। तो ये क्यों आई बात? मतलब ये है कि बाज़ औक़ात सवाल ऐसे होते हैं जो इंसान को कुफ्र तक पहुँचा देते हैं। तो बार बार सवालात करना या बेकार के सवालात करना से गुरेज़ करना चाहिए। तो बार बार सवाल करने की वजह से क्या हो जाता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़क़द दल्ला सवा अस्सबील, तो तहकीक वो भटक गया सीधे रास्ते से। लेकिन वो सवालात जो सही हो, वो सवालात करने चाहिए, जैसे कि हम आगे इंशाअल्लाह सूरह बक़रा में हम पढ़ेंगे। जैसे अल्लाह ताला से ने इन सवालात का ज़िक्र किया कि यसअलूनका अनिल ख़म्रि वल मैसिर, तो या शराब के बारे में सवालात हम इंशाअल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो जो सवालात सही हैं, जो हुक्म जानने के लिए सवाल किए जाते हैं, वो सवाल करने चाहिए, लेकिन बेकार की हुज्जत करने के लिए सवालात नहीं करने चाहिए। आयत नंबर 109 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब, चाहते हैं बहुत से अहले किताब में से। क्या चाहते हैं अहले किताब में से? अहले किताब की अक्सरियत क्या चाहते हैं? जैसे कि हमने 105 में भी पढ़ा और अब हम 109 में भी पढ़ें। वो चाहते हैं लौ यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ़ारा, वो लौटा दें तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें काफिर बनाकर। 105 में हम देखते थे वो चाहते थे कि अल्लाह ताला की रहमत जो है वो मुसलमानों पर ना आए। फिर हमने क्या देखा 106 में कि वो चाहते थे शक डाल दें लोगों के दिलों में कि कुरान में अल्लाह ताला ने नस्ख किया है, आयत मनसूख हुई है, तो कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब ही नहीं है। फिर हम यहाँ देखते हैं 109 में कि ये क्या चाहते हैं कि वो लौटा दें तुम्हें तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें काफिर बना के। ये इनकी ख्वाहिश है। लौ यरुद्दूनकुम, कि वो लौटा दें तुम्हें मिन बादी ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद। कैसे लौटा दें? कुफ़ारा, काफिर बनाकर। तो ये बहुत बड़ी हकीकत है।
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے کہ یہود ہو، نصارہ ہو، مشرکین ہو، اور یہاں پہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے تو خاص طور پر کس کی بات ہے؟ یہود اور نصارہ، جیوز اور کرسچنس کی، کہ وہ ہمارے ایمان لانے کے بعد ہمیں دوبارہ واپس کافر بنانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ کس وجہ سے ہے یہ بھائی؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ حسدا من عند انفسہم، کہ وہ حسد کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے جو ان کے نفسوں میں ہے، ان کے نفسوں میں یہ حسد بھری ہوئی ہے۔ کس کے بعد؟ کیوں یہ حسد ہے؟ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے، من بعدی بعد اس کے، ما جو، تبین لهم الحق واضح ہو گیا ان کے لیے حق، تو حق واضح ہو جانے کے بعد ان کے دل میں ہم حسد بھری ہوئی ہے۔ یہود کے حسد کے باوجود مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا؟ فاعفو واصفحوا، بس معاف کر دو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کے لیے آئے اللہ فیصلہ اپنا۔ یعنی اس حسد اور اس بغض کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ فاعفو واصفحوا، بس معاف کر دو اور درگزر کرو، یعنی ہر وقت کا جھگڑا لے کر نہ بیٹھو۔ بار بار جھگڑا کریں گے تو کیا ہوگا؟ پازیٹیو کام نہیں ہو سکے گا۔ ایمان یا دین کے کام کو پھیلانے کے لیے معاف کرنا، درگزر کرنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم صحیح سے اپنے اس علم کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو لوگوں تک پھیلا سکیں۔ لیکن کب تک؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ فیصلہ اپنا۔ یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ یعنی مدینہ کی۔ مدینہ میں جب مسلمان تھے، جب تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاف کر دو اور درگزر کرو۔ کب تک انتظار کرو؟ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب جہاد کا حکم آ گیا تو پھر یہود کو مدینہ سے نکالا بھی گیا اور انہیں قید بھی کیا گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بار پھر آئی بات، کیا آئی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم نے کہاں پہ دیکھا تھا؟ ہم نے آیت نمبر کون سی آیت تھی وہ؟ 107 میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسے اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ جو حکم چاہے دینا وہ حکم دے سکتا ہے، ایک حکم دے کر بدل سکتا ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جہاد کا حکم دیا، ایک بار کیا منع کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی فاعفو واصفحوا، بس معاف کر دو اور درگزر کرو۔ پھر کیا کہا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ، یعنی جہاد کا فیصلہ ہو گیا۔ جب جہاد کا فیصلہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ پھر کیا ہوا؟ تو مدینہ سے مسلمانوں کو مدینہ سے یہودیوں کو نکالا بھی گیا، اور مدینہ میں جو یہود تھے ان کو قید بھی کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اس بات کا حکم دینا کہ معاف کر دو، درگزر کرو، اس کا حکم بھی اللہ ہی دینے والا ہے، اور پھر جہاد کے ذریعے ان کو جلا وطن کرنا اور قید کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، اس پہ بھی اللہ ہی کی قدرت تھی۔ ہمارا کام کیا ہے کہ جو کچھ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس کی تابعداری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ہمیں اپنی اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیوں اور یہ کس لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی صحیح بندگی کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔